لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مکمل اطاعت کا مظاہرہ قیس ابن سعد ابن عبادہ فرما رہے ہیں، لیکن جو اس واقعے کا دوسرا پہلو ہے وہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے، اگرچہ واضح کیا بھی گیا ہے لیکن پھر بھی، اور وہ یہ ہے کہ جن حالات میں مولائے متقیان کی خلافت ظاہری اور جس انداز سے مولا کو اتنا زیادہ پریشرائزڈ کیا جا رہا، دیکھیں جب یہ جملے کہے جا رہے ہیں اس کا مقصد امام کی مجبوری یا لاچاری یا بے کسی نہیں، یا یہ مقصد نہیں ہے کہ ناطاقتی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ پیغمبر کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ یہ عمل صرف اس لیے کیا گیا کہ تم لوگوں کا اتنا اصرار تھا، لیکن ماحول اور حالات کو دیکھیے، آج بھی نجف اشرف میں وہ کنواں، اب کنواں تو نہ رہا لیکن اس کی جگہ تو موجود ہے، جہاں راتوں کو آ کے مولا کو کنویں کے اندر منہ ڈال کے کنویں سے بات کرنا پڑتی، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ علی کا سینہ پھٹ رہا، علی اکیلے رہ گئے، علی تنہا رہ گئے۔ کس ماحول میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ پورا خاندان ہے، انتہائی مخلص صحابی ہیں جن کے اخلاص پر کوئی شک نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں کون شک کر سکتا؟ محمد حنفیہ کے بارے میں کون شک کر سکتا؟ کچھ نام تو میں لینا بھی نہیں چاہتا کہ عام آدمی اصل بات کو سمجھنے کے بجائے ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے کہ جس کا کوئی تعلق ہمارے عقائد سے نہیں ہے لیکن اس کو عقیدہ بنا دیا جاتا۔ تو میں وہ باتیں چھوڑتے ہوئے اب دو قسم کا پریشر مولا پہ آتا، ہر ایک کو معلوم ہے، اس کو مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنگ صفین کا اختتام نیزوں پہ قرآن بلند کر کے جب کیا گیا، باقی حالات تو سب کو معلوم ہے، اور یہ طے پایا گیا کہ ایک آدمی یہاں سے آئے گا، ایک آدمی وہاں سے آئے گا، مولا اپنے آدمی کو نہیں بھیج پا رہے مذاکرات کے لیے اور اس مسئلے کے سیٹلمنٹ کے لیے۔ اول تو مولا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، امام معصوم کا کسی سے سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، امام حکم دیتا ہے امت کو ماننا، لیکن اتنا پریشر کہ علی کو دشمن قرآن قرار دے دیا گیا کہ یہ قرآن کی بات نہیں مان رہے۔ دیکھیں میں پھر یہ جملہ کوئی 8ویں 9ویں مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ جب ہم مراجع کی مثال دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرجع اور امام برابر، یا چلے برابر نہ صحیح تو 19-20 کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن جیسا کہ ائمہ طاہرین نے ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے کہا، ادنا غلاموں کے لیے، جو حالات ہمارے لیے پیش آ رہے ہیں وہی تمہارے لیے پیش آئیں گے، تبھی امام نے کہا ہماری سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل، کیونکہ وہی حالات، وہی واقعات، وہی پرابلمز، وہی پریشانیاں، وہی ڈیفیکلٹیز اور وہی
معاشرے اور کمیونٹی کا دباؤ سب تم پر بھی آئے گا. تو اب آج بھی کیا مراجع کے خلاف ایک یہ جملہ بھی نہیں چلتا کہ جی یہ کیا فتوے دیتے ہیں، یہ سب قرآن کے خلاف ہے. اور ایسا آدمی کہتا ہے جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ صحیح قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ کہتا ہے جی یہ تو سارے فتوے قرآن کے خلاف. سب سے زیادہ جس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ اس آیت میں جسے میں نے پہلے دن کی مجلس سے مسلسل سرنامہ کلام بنایا، یعنی حکومت امام زمانہ والی آیت، اس میں زکوٰۃ کا لفظ آیا، تو سب سے زیادہ اسی کے حوالے سے ہمارے مراجع پہ اعتراض کیا جاتا. بہرحال اب تو ہر ایک کے علم میں آ چکا ہے کہ آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب ہے کہ کاروبار کے مال پر بھی خمس دینا ہے، چاہے وہ کرنسی نوٹ ہو، لیکن یہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. غالباً یا المہندی میں میری مجالس کے آخر میں کسی ایک دن کوئسچن آنسر کا بھی ایک سیشن رکھا گیا ہے، کچھ باتیں وہاں ہوں گی، لیکن اب وہ دیکھیے کہ کس انداز سے بالکل وہی اعتراض کہ جی یہ قرآن کے خلاف فتوے دیتے ہیں، اور وہ تو ساری چیزیں آپ نے ابھی سنی ہی نہیں. آپ سے مطلب یہ ہے مجمع کی اکثریت، ورنہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ وہ پوری سیریز پڑھی جو کراچی سے 5 کتابیں اردو زبان میں مرجعیت کے خلاف اس طرح چھپی کہ اس میں سارے فتوے کوٹ کیے گئے جو ان کے اعتبار سے صریحاً قرآن کے مخالفت میں. میں کتابوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ورنہ جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ان کو شوق ہوگا، وہ جا کے پڑھیں گے، تو جب پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بہک بھی جائے. لیکن خلاصہ یہ ہے ان 5 کتابوں کا کہ جی یہ سارے کے سارے فتوے یہ لوگ اپنی رائے اور مرضی سے دیتے ہیں اور قرآن کے خلاف. اور پھر نہج البلاغہ کے خطبہ بھی لے کے آ جاتے ہیں کوٹ کرنے کے لیے، جس کا کوئی تعلق مرجعیت سے نہیں ہے. مولانا متقیان کے زمانے میں کوئی مرجع نہیں تھا، کوئی مجتہد نہیں تھا. اجتہاد اور مرجعیت کی تاریخ مولا کے بعد سے شروع ہوتی. تو مولا کے اس خطبے کا کیا تعلق ہوگا؟ ایک چیز ابھی عالم وجود میں نہیں. اچھا مولا اگر یہ کہیں کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے علماء پیدا ہوں گے جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیں گے اور ایک حق ہے اور ان کے 5 نظریے ہوں گے، آئے گا زمانہ، تو سمجھ میں آتا. مولا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو اس میں ٹینس سے استعمال ہو رہا ہے، وہ اس وقت کا ہے کہ ابھی اس وقت جو یہ بیٹھے. اچھا خطبے کی ہیڈنگ بھی دیکھی، قاضیوں کے اختلاف کے بارے میں مولا کا خطبہ، یعنی قاضیوں کی مذمت، کنڈیم کرنا. قاضی، جج بالکل الگ چیز ہے، مرجعیت بالکل الگ چیز. جج کون تھے؟ جج وہ پہلے 3 حکمرانوں کے مقرر کیے ہوئے آدمی تھے جو مولا تک کے خلاف فیصلہ کرنے کو تیار تھے. جو واقعات 2-4 آپ نے سنے، کہاں کی بات کو کہاں سے لے جا کے ملا دیا گیا صرف اس لیے کہ مرجعیت کی مخالفت کرنا. یہی قرآن کریم نے منافقین کی پہلی پہچان بتائی ہے. منافق اس کو نہیں کہتے کہ جس کے مثلا زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہو، اسے منافق نہیں کہتے. ہمارے ہاں اس کو منافق کہنے لگے. عمار یاسر زبان سے کفر کا کلمہ صادر کر رہے ہیں اور دل کے اندر ان کا ایمان ہے، کہ وہ منافق. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت عمار یاسر کے لیے نازل ہو کہ ہاں جسے مجبور کیا گیا ہے مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ منافق نہیں ہوتا. خیر اب میں بات کو بلا وجہ اتنا پھیلا رہا ہوں، لیکن چونکہ پہلے دن سے پتہ نہیں کیا بات، کسی بھی موضوع پہ بات کر رہا ہوں، پروردگار خود میری زبان کو پھیر کے ذرا سا اس جانب لے آتا ہے، میں پھر تھوڑا سنبھلتا ہوں اور واپس اپنے اصل موضوع پہ جاتا ہوں. منافقت اس کا نام نہیں ہے. منافقت اس کا نام ہے کہ دل کے اندر کفر بھرا ہو اور زبان پہ ایمان، بس یہ ہے منافقت. چنانچہ اگر ہم گھر میں شراب پی رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بہت ہی متقی اور پرہیزگار بن کے آ رہے ہیں تو اس کو منافقت نہیں کہیں گے. اور قرآن کریم نے اسی لیے کافروں سے زیادہ انٹروڈکشن منافقوں کا کرایا، پہچان بتائی، نشانیاں بتائیں. اور عجیب بات یہ
کہ قرآن کریم آپ پڑھتے چلے جائیے، کافروں کی نشانیاں اور پہچان ہمیں بار بار یاد نہیں دلائی جا رہی، منافقوں کی نشانیاں بار بار یاد دلائی جا رہی ہیں۔ بار بار سے میری مراد کیا ہے؟ ہر جمعے کی نماز میں، چاہے آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، چاہے آپ سورہ منافقون کی تلاوت کریں، چاہے آپ دونوں سوروں کی تلاوت کریں۔ سورہ نماز جمعہ جہاں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو عام دنوں میں ظہرین کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، تو اسلامی دنیا میں جہاں وقت ہوتا ہے وہاں سورہ جمعہ، سورہ منافقون دونوں کی تلاوت کی جاتی ہے نماز جمعہ۔ مغربی دنیا میں جہاں اتنا وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو عموماً نماز پڑھانے والے سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ منافقون کے بدلے کوئی مختصر سورہ پڑھ دیتے ہیں جو جائز ہے۔ اور جہاں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ سورہ جمعہ بھی نہیں، انا انزلنا کا سورہ، منافقون بھی نہیں، قل هو اللہ کا سورہ۔ لیکن جو اتنی مختصر نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر وہ بھی یہ کہتے ہیں اور مجمع بھی یہ سمجھتا ہے کہ اصل ثواب تو سورہ جمعہ اور منافقون کا، اور دونوں سوروں کا موضوع کیا؟ منافق کی پہچان قرآن کرا رہا اور ہر ہفتے یاد دلا رہا ہے۔ چنانچہ بہت ہی مشہور جو آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، منافقوں کی پہچان کہ یہ تمہارے پیچھے آ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں گے۔ نماز کیا ہے؟ اطاعت رسول کی مکمل ٹریننگ۔ نماز کیا ہے؟ اطاعت امام کی مکمل ٹریننگ۔ نماز کیا ہے؟ اطاعت پروردگار کی مسلسل مشق۔ آ گئے، لیکن آیت اتنی مشہور ہے کہ شاید یہ جو مجمع آج کی مجلس میں آئے گا، ویک ڈے کی مجلس کے اندر، وہ یہ ساری باتیں تو اچھی طرح سے جانتا ہے، شاید میں تھوڑا سا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ آ بھی گئے، اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جیسے ہی انہوں نے نماز کی آواز سنی اپنے کاموں کو چھوڑ کے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اسی کا نام اطاعت ہے نا، 4 دن کا موضوع، 5 دن کا موضوع۔ لیکن آنے کے بعد، اطاعت کا مظاہرہ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جب تجارت دیکھی اور لہوا کھیل تماشا دیکھا، انفضوا الیکا، دوڑ کے ادھر گئے، وترکوک قائما، تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ سورہ جمعہ کی آیت ہمارے یہاں مجلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے بہت پیغام دیے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے مجمع کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دو بہت اہم نشانیاں بتا دی گئی۔ کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے نماز جمعہ کی آواز سنی اور بزنس میں لگے رہے، جنہوں نے نماز جمعہ کی نودیہ آواز سنی۔ یہاں رک کے پھر بہت چھوٹی ایک بات کہہ دوں، میں ڈر بھی رہا ہوں، گھبرا بھی رہا ہوں۔ ویک ڈیز کی مجلس، مصائب کا بیان بھی زیادہ، ماتم بھی زیادہ،